الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کی اس بابرکت پروگرام میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو بلایا ہے اور آنے کی توفیق دی ہے جن سے پروردگار عالم نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا.
اپنے گھر کی بیٹھک کا دروازہ اسی کے لیے کھولا جاتا ہے جس کی چاہت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ صرف ہم اللہ کی چاہت نہیں رکھتے، اللہ ہمارے سے بھی محبت کر رہا ہے. آج کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، مصروف ترین ہر ایک کے اوقات ہیں. ہر کوئی اپنے کاروباری مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں آج حضرت اقدس مولانا قاری محمد شکیل احمد صاحب عثمانی دامت و فیوزہم کی دعوت پر مدرسہ جامعہ عثمانیہ میں اس ادارے کی کامیابی اور ترقی کو دیکھتے ہوئے اس ادارے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور علاقہ بھر سے علماء اکرام کی سماجی شخصیات جیسے ہمارے رانا صاحب، وکیل صاحب، یہ دائیں بائیں حضرات جتنے بیٹھے ہیں، یہ اللہ والوں کا مجمع یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے ہم قاری محمد شکیل صاحب عثمانی دامت و فیوزہم کی اس محنت پر الحمدللہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے. مطمئن ہے نا یہ سارے؟ تو اللہ کریم قدم بقدم انہیں آگے بھی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج کی اس محفل کے روح روما ہمارے حسینی صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. پروگرام کے علاوہ بھی الحمدللہ دوسرے تیسرے دن حال معلوم کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کی اس معذوری کے عالم میں اس کوشش کاوش کو ہر وقت قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف انداز کے اندر یہ آوازیں سنانے کے لیے آپ حضرات کو کہیں نہ کہیں اکٹھا کر لیتے ہیں. ثنا خان مصطفیٰ، علماء کرام، مشائخ اعظام ان کا حیا بھی کرتے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں. اللہ ان کی عزت میں اور برکت عطا فرمائے. میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مدارس دینیہ جو ہیں وہ اہل خیر کے تعاون سے چلتے ہیں. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ تمہارے پاس پیسہ بہت ہے، تم نے پیسہ کیا کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر ہم اپنا کوئی باعتبار آدمی جس پر آپ کا اتفاق ہو اس کو بٹھا دیتے ہیں. آپ ایک ہفتے کے لیے ہمارے مدرسے میں آ کے بیٹھ جائیں. ایک ہفتے میں جو ہمارے ذرائع آمدن ہے اس کے بعد آپ فیصلہ کرنا کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے یا پیسے کی ضرورت نہیں ہے. خالی دعووں سے ڈھکوسلوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو بات ہے کسی نے کر دی. اکثر جگہ مدارس دینیہ کے تعاون کے لیے دعوت دی جاتی ہے. میں جب اعلان کرتا ہوں تو لوگ گیس لگاتے ہیں، مولوی صاحب کتنا 1.5 لاکھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا گن کے دیکھ لے بھائی، لیکن ایک شرط پہ گننے دوں گا، جتنے کم ہوئے تجھے پورے کرنے پڑیں گے. تو گٹھڑی کے سائز کو، رومال کے سائز کو دیکھ کے اندازہ نہ لگا. انشاءاللہ تعالی تجھے اس کے اندر 10 اور 20 کے نوٹ کے علاوہ 150 والے بہت ہی کم ملیں گے. اب پتہ نہیں آپ کو مولویوں سے ویر ہے یا پیسوں کو مولویوں سے ویر ہے. 10-50 ہی آتے، اس کے علاوہ ان کے پاس 5000 کے آتے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا بات. اور اللہ جل شانہ کو وہ صدقہ، وہ خیرات قبول ہے جس کو دیتے ہوئے اس کے دل پر اثر ہو. 54 58 5 روپے 10 روپے کاؤنٹر پہ ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں. اس نے رکھے اس نیت سے کوئی آئے گا دیتا رہوں گا، دے رہا ہے، کام ادھر کر رہا ہے، دے رہا ہے. اسے دینے کا احساس نہیں. احساس اس وقت ہوتا ہے جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی ہے اور باپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتا. اللہ کو یہ خیرات قبول ہے. باقی جس طرح ہماری خیرات ہے 10 روپے، اللہ ہمیں اور ترقی عطا فرمائے. دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آگے اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ کوئی دروازے پر سائل مانگنے کے لیے آیا تو اسے روٹی وہ دیں گے کہ ہمارے گھر کی مرغیاں بھی جسے نہیں کھائیں گی. جب وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھ فرشتوں انہوں نے کیا دیا، اس دینے والے نے اپنی عزت کے برابر بھی مجھے عزت نہیں دی. کیا اس کے آگے روٹی رکھی جائے کھائے گا؟ جو کھا رہا تھا وہ دے دیا. اعلان ہوا فرشتوں اس نے اپنی عزت میری عزت برابر سمجھی، جو کھایا مجھے دے دیا.
مانگنے والا دروازے پر آیا اور اس نے اپنا حال قال نہ دیکھا، سب کچھ اٹھا کے دے دیا، پھر اللہ مسکراتا ہے کہ اس نے اپنا آپ میری چاہت پر قربان کر دیا، اب بتا کیا مانگنا ہے۔ ایک خیرات وہ ہے کہ بہت بڑا سودا ہو گیا، 50,000 بچ گئے، لو 5,000 مدرسے میں ڈال دو، اللہ وہ یہ خیرات نہیں، یہ لالچ ہے، یہ دینا نہیں ہے، یہ تو تیرے پاس اضافی ہے تب دے دیا۔ مزہ تب تھا، پروفٹ نہ بھی ہوتا، کاروبار شروع کرنے سے پہلے کہتا اللہ جو تیرا حصہ تھا میں نے دے دیا، جو میرا حصہ اللہ وہ تو نہ رکھنا، وہ مجھے دے دے۔ ایسے لوگ بہت کم نظر آئیں گے، اور آج ساری دنیا اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر پیسہ نہیں تو زندگی کی باغ دوڑ کے اندر جس نے ہم نے اپنے آپ کے لیے اتنی بڑے پریشانیوں کے پہاڑ پال لیے، انسان سمجھتا کہ پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، اور واقعی آج کے دور کے اندر پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور اگر پیسے کے ہوتے ہوئے لوگ ذلیل ہو جائے تو پھر مجھے بتاؤ، مال کے ہوتے ہوئے لوگ ناکام ہو جائے تو پھر مجھے بتلاؤ، دھن دولت اور عہدوں کے ہوتے ہوئے لوگ ناکامی کا منہ دیکھیں تو پھر مجھے بتاؤ، ہمیں یہ ہمارا نظریہ غلط ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ۔ اگر پیسے پر کامیابی ہوتی تو یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کبھی نہ کہتا کہ رضی اللہ عنہ ورضوان، کبھی نہ کہتا اولئک هم المفلحون۔ آج میرے محترم مکرم دوستو بزرگوں، ہم نے رحمت للعالمین کو مانا ہے، پہچان کے نہیں مانا، اللہ کو مانا ہے، اللہ کو پہچان نہیں سکے۔ اگر پہچان کر مانتے تو پھر میری زبان یہ الفاظ کہتے ہوئے لڑکھڑاتی کہ سنت ہی تو ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ 1400 سال پہلے صدیق نے پہچان بھی لیا، مان بھی لیا۔ اگر اس دور کے اندر یا آج کے دور میں ابو بکر زندہ ہوتے تو کوئی کہتا سنت ہی تو ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ سن کر صدیق کہنے والے کا منہ توڑ دیتا۔ سنت ہی تو ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یا انہیں سمجھ نہیں آئی تھی جب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ان صحابہ نے کہا تھا رک جا، کوئی بات نہیں، حالات جب سازگار ہوں گے تب دیکھی جائے گی۔ اس سنت کی اہمیت کو دلانے کے لیے تو کربلا کا میدان گرم ہوا تھا، ورنہ کیا بات روٹی پانی نہیں مل رہی تھی، سب کچھ مل رہا تھا۔ گھر کے اندر ایک شیشے کا گلاس ہے، اس کی قدر ہے تو اسے اونچی جگہ رکھا جا رہا ہے، بچہ ہاتھ کے اندر پکڑتا ہے، ماں آواز دے گی بابا پکڑو پکڑو، ہٹو بچو ہٹو بچو۔ اور یہی آنے والے کو سبق مل رہا ہے، اپنی نسلوں کو خود برباد کر رہے ہو، تعویذ مولوی صاحب سے لیتے پھر دعائیں مولویوں سے کراتے ہو۔ جس دن یہ ماں کے پیٹ کے اندر آ کے کھیلنے لگا تو اس دن آرزویں کیا تھی؟ اب دیکھنا میرا بیٹا دنیا کے اندر آ رہا ہے، میں سے بڑا آدمی بناؤں گی، اور یہ مجھے حج کرائے گا، اور یہ مجھے بڑی گاڑی لا کے دے گا، یہ مجھے بڑا مکان بنا کے دے گا۔ وہ کہنے لگا اماں جی وہاں سے تو میں کچھ اور سن کے آئی، یہاں کچھ آپ مجھے کچھ اور سنا رہی ہیں، جو امتحان میں دنیا کے اندر دینے کے لیے آئے، اس پرچے کے سوال تو کوئی نہیں اماں، لگتا ہے میں ناکام ہو کے لوٹوں گا۔ دنیا کے اندر آیا، کہنے لگی دیکھنا کیسا ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہی نہیں ہے، میں اس کے سر پہ ٹوپی رکھتی ہوں، اپنے ہاتھ سے یوں ہاتھ مار مار کے پیچھے کر دیتا ہے، اور دیکھنا کیسا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر پیسے پکڑائے، اس نے اسے مٹھی کے اندر دبائے، اسے چھوڑ ہی نہ، تو معلوم ہوا ماں کے پیٹ میں سے پیسے کا درس ملا، ٹوپی داڑھی کا درس ہی نہیں سے ملا۔ ٹوپی کے اتارنے پر اگر ماں کی آنکھ میں آنسو نہ آیا تو سمجھ لے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کا مستقبل برباد کر دیا۔
اولاد کی بربادی دوسرے طریقے سے کیسی آئی؟ دروازے پہ بجی گھنٹی، بچہ دوڑ کے لپکا دروازے کی طرف، ابو نے کہا اے جی، اور میرا پوچھے، کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے، اس نے باہر جا کر ابو گھر پہ کوئی نہیں، تو سمجھ گیا جھوٹ سے کام بنتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اس نے نمبر دیکھ کر خبردار، ماں نے کہا نہیں اٹھانا نہیں اٹھانا، کس کا فون ہے؟ امی پھپھو کا ہے، کہتے نا امی ڈاکٹر کے گئی ہوئی ہے، ہیلو امی ڈاکٹر، انہوں نے کہا جھوٹ سے کام بنتا ہے۔ بیگم نے شوہر سے کہا اجی شام کو گھر جلدی آ جانا، پچھلے مہینے کارڈ آیا تھا، پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، خالہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ انہوں نے کہا امی سے پوچھ لے، ساس سے پوچھنے کے لیے گئی، انہوں نے کہا امی کارڈ آیا پھپھی کے گھر سے، خالہ گھر سے، آپ کا بھی دعوت نامہ ہے۔ ارے میں کہاں جا سکتی ہوں، انہیں بہانہ لگا دے اور کہہ دے ہمارے تو کوئی سسرال کے اندر فوتگی ہو گئی، امی اور میرے شوہر وہاں چلے گئے، تو کسی بچے کو لے کے چلے جا۔ اب بچہ پاس بیٹھا سوتا، انہوں نے کہا لے بھی یہاں بھی جھوٹ سے کام بنتا ہے۔ جوان ہوئے مارکیٹ کے اندر نکلے، کپڑے والے کے پاس، جوتے والے کے پاس، اسے پتہ نہیں ایسی اسے پی ایچ ڈی تعلیم اس نے کہاں سے حاصل کر رکھی ہے کہ اس نے ہر آنے والے گاہک کو اپنی نظروں میں ایسا لے کے لٹایا کہ اللہ اکبر، بڑے سے بڑے چھرے پھیرنے میں اسے تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اندازہ لگاؤ، بھکر کہاں، فیصل آباد کہاں، بھکر کہاں، ملتان کہاں، بھکر کہاں، لاہور کہاں، یہاں سے کپڑا لینے کے لیے رات کو سفر کر رہا ہے، بھکر سے لاہور کے لیے رات کو سفر کر رہا ہے، صبح پہنچا، سارا دن مارکیٹ کی، پھر وہاں سے مال لوڈ کرایا، ہفتے کو لے کے آیا، دکانوں کا اتنا اتنا کرایا، پھر بجلی کا اتنا بل، ملازم دکان پہ رکھے ہیں۔ حسینی صاحب دکان پہ کپڑا لینے کے لیے چلے گئے، حسینی صاحب آپ کے لیے تو ایسا لے کے آئے، اللہ کی قسم حسینی صاحب میں تو آپ کو اس ریٹ پہ دے رہا ہوں جو ریٹ پورے بھکر کے اندر ہے ہی نہیں، اور واقعی نہیں ہے، تیری قسم سچی، 1 میٹر کے اوپر تو 150 روپے نفع لے رہے، تیری قسم سچی ہے۔ حسینی صاحب رگڑے کے اندر آ گئے، عبداللہ نام بھی آ گئے، اور اگر چائے کی چسکی لگ گئی، پانی کی ایک بوتل پی لی، پھر تو سبحان اللہ، ایک نقد لے کے جائیں گے، دوسرا ادھار لے کے جائیں گے، چل کام ہو گیا۔ دکان کے اوپر گاہک بیٹھا ہے، یہ میں آپ کو بات حقیقت بتا رہا ہوں جس سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، حکومتوں سے کوئی نہیں ہوتا، حکومت کی کیا مجال۔ ایک آدمی پاکستان کی 22 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی کا بیڑا کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری غلط پالیسیاں۔ رہن صاحب کسی دکان پہ کپڑے والے کے پاس جاؤ، ایسی بولی بول لیں گے، نہ وہ سندھی ہے، نہ سرائکی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ وہ اردو ہے، پتہ نہیں کپڑے کے بول دیں گے، اور وہ سمجھ جائے گا کہ میں انشاءاللہ اس کی گردن پہ ٹوکا لے کے کھڑا ہوں، انشاءاللہ اس کی گردن اتار کے بھیجوں گا سے یہاں سے، اللہ کے۔ اور دکان کے اوپر کیا رکھا ہے؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اور یہ گیت ہے۔ کتنے افسوس کی بات، کوئی کمائی کا، پڑھائی کا، لکھائی کا، دکانداری کا کوئی ایسا ذریعہ کہ جہاں ڈنڈی نہ مار رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، یعنی حق آئیں گے جوت پھیریں گے، آقا کہیں گے جاؤ پہلے مار کے اسالے کو۔ نہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ننھا جوان سعد رضی اللہ عنہ اپنے چاچے کے ساتھ آتا ہے حضور کی مجلس میں، کچھ پڑھتا ہے کچھ لکھتا ہے، بعض جگہ عمیر آیا، بعض جگہ سعد آیا، آتا ہے پڑھتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک دن چاچے سے کہنے لگا اسکول کا وقت ہو گیا، مکتب کھل گیا، صفہ کے چبوترے پہ چلے، انہوں نے کہا آج بھتیجے مجھے کچھ کام ہے، آپ اکیلے جائیے۔ میں نے کہا چچا رسول اللہ کی مجلس چھوڑے گا، تعلیمات محمدی سے منہ موڑ رہا؟ انہوں نے کہا بیٹے بس تو جا، مجھے آج کام ہے۔ واپس جب گھر آئے کہنے کہ چچا آج تو کمال ہی کر دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج تو جنت کو ایسے انہوں نے بیان کیا جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور جہنم ایسے بیان کی جیسے اس کے پاس سے گزر رہی ہو۔ میں تو ہاتھ کھڑے کرتا ہوں کہ وہ کتاب بھی حق جو اس کی زبان سے بیان ہوئی،
اور وہ زبان بھی حق جس نے اس کتاب کو بیان کیا، لانے والا بھی حق جو لانے کا ذریعہ بنا، اور جس کی کتاب ہے وہ بھی حق ہے۔ یہ کون سی کتاب تھی؟ جس مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم۔ اب چاچا غصے میں، اس نے کہا یہ چھوٹی سی عمر کا بھتیجا، او میرے بھتیجے کا کیا، اگر اس کی بات پر تیرا اعتقاد ایمان ہے تو میں تو نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اس کی بات پر اگر کوئی اعتبار اور بھروسہ کرے تو ہماری عقل تو گدھوں سے بدتر ہے۔ اب اتنا سا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا کہ چچا جلاس بن سوید منافق تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا تجھے آج پتہ لگا اندر کی بات کا؟ میں تو پہلے دن سے سازش ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ماننے والا ننھا سا صحابی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے رات کا اندھیرا نہ دیکھا، دن کا اجالا نہ دیکھا، روٹی نہیں دیکھی، سالن پانی نہ دیکھا، بستر آرام نہ دیکھا، کپڑا لتا نہ دیکھا، اپنے چچا سے منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا کہ چچا تیرا حتمی فیصلہ ہے، رسول اللہ کی بات پر تو اعتماد نہیں کرتا کہ نہیں کرتا؟ کہ چچا پھر آج کے بعد میں تیرا بھتیجا کوئی نہیں، تو میرا چچا کوئی نہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لینا قادیانیوں سے جی، ہم تو سودا لیتے ہیں، وہ جانے۔ خدا پاک کی قسم جب تو قادیانی کی دکان پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے رونے کی آواز آتی ہے۔ دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے تجھے شرم ہی نہیں، تو کس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا؟ معذرت کے ساتھ بکر کے غیور مسلمانوں، مدرسہ عثمانیہ میں آنے والوں، میں صرف آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، ہم ماننے میں تو انتہا کر رہے ہیں لیکن نبی کو آج تک ہم میں پہچان نہیں سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیز و دارالعلوم کے اندر علماء اکرام کا اجلاس ہوا، مفتی تقی عثمانی صاحب دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور فرمانے لگے لوگوں جھگڑے چھوڑ دو، اب بتاؤ تم حیات ممات سے کیا نکال لو گے؟ آج تک ہمیں یہی نہیں پتہ لگا نبی علیہ السلام کو خراج عقیدت درود و سلام میں ہم نے کھڑے ہو کے پیش کرنا ہے کہ بیٹھ کے پیش کرنا ہے؟ جو بیٹھ کے پیش کر رہا ہے وہ کھڑے ہونے والے کو نہیں مانتا، جو کھڑے ہو کے پیش کر رہا ہے وہ بیٹھ کے پیش کرنے والے کو نہیں مانتا۔ 70 سال گزر گئے، بغیر اتفاق کے لوگ قبروں کے اندر چلے گئے۔ کسی نے نبی کو بھکر میں بلا لیا، کسی نے اسماعیل خان دریا خان میں بلا لیا، کوئی کہتا یہاں نہیں وہاں جانا پڑے گا، کوئی کہتا نہیں جہاں بلاؤ آ جائیں گے۔ یہ جھگڑا چلتا رہا، مسجدیں تقسیم ہو گئی، علاقے تقسیم ہو گئے، مدرسے بدل گئے، پارٹیاں بن گئی، تنظیمیں بن گئی، عہدے بن گئے، لیکن میرے عزیزو موت کا بلاوا آ گیا۔ آج تک آپ کو مجھے بنا کر حال ہی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا انگوٹھے چومنے سے مصطفیٰ ملتا ہے، کسی نے کہہ دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے سے مصطفیٰ ملتا ہے۔ یہ جھگڑے اتنی بنیاد پکڑ گئے، اتنا زور پر پکڑ گئے کہ خدا پاک کی قسم ایمان قرآن کے فیصلے عدالتوں کے اندر ہونے لگ گئے۔ بکر کے غیور مسلمانوں جاؤ اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے جاؤ، جس قبرستان میں امی دفن کر کے آئے ہو، جس قبرستان میں ابو جان کو دفن کر کے آئے ہو، بہن بھائی رشتہ دار میں سے کسی کو قبرستان میں چھوڑ کے آئے ہو، جا کے قبرستان میں دیکھ لو 7 قبریں ہیں۔ اہل حدیث کی قبر بھی پڑی ہے، سنی کی قبر بھی ساتھ ہے، ترمذی نقشبندی قادری ساتھ پڑا ہوا ہے، میرے عزیزوں دیوبندی ساتھ پڑا ہوا ہے۔ جب وہاں قبریں اکٹھی بن گئی تم خدا کے گھر میں آ کے اکٹھے کیوں سجدہ نہیں کرتے ہو؟ کب تک اپنی نفرتوں کی آگ کی وجہ سے خدا کی مخلوق کو کلمہ ایمان سے دور کرتے رہو گے؟ اور میرے عزیزو یقین جانو حویلی کے اندر اس اجتماع میں ابراہیم دیولا صاحب 20 منٹ تک میرے پاس بیٹھے رہے، میں ان کے پاس بیٹھا رہا، ہم آپس میں ہی باتیں کرتے رہے، روتے رہے، کہنے لگے مولوی صاحب بتاؤ اللہ اکبر امت کہاں جا رہی، امت کا آنے والے وقتوں میں کیا بنے گا؟ بار بار کہہ رہے تھے افہام و تفہیم کی بات کیا کرو، اخلاق سکھایا کرو، لوگوں کو نبی کا کردار بتلاؤ تاکہ امت جہنم سے بچ کے جنت کے اندر جانے والی بن جائے۔
कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का सेक्रेटरी, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का सदर हो, कितनी बदनसीबी की बात है मुअज्जिन हो, इमाम हो, कितनी बदनसीबी की बात है मदरसे चलाने वाला हो, कितनी बदनसीबी की बात है हर साल उम्रा करने वाला, हर साल हज पे जाने वाला हो, कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है मेरे अजीजों अपने साथ अलकाब लगाने वाला, लेकिन मौत के वक्त कफल तो जा रहा है, कलमा जुबान पे नहीं आ रहा है। कितने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे सुनने वाले मुर्दाबादों के कब्रों के अंदर चले गए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कब्र के अंधेरे से डराया। यकीन जानो कब्रें साथ साथ जुड़ी पड़ी है। एक कब्र के अंदर जन्नत का बाग बना पड़ा है, दूसरी कब्र में जहन्नम का ईंधन बना पड़ा है, लेकिन रब्बे काबा की कसम एक दूसरे को पता नहीं उनकी कब्रों के अंदर क्या हो रहा है। आपने मैंने ईमान सुना, ईमान सुनाया, आपने मैंने ईमान बनाया कोई नहीं। पहली उम्मतों के जिम्मे ईमान लाना था, इस उम्मत के जिम्मे ईमान लाने के साथ 4 काम और कर दिए। फरमाया इस उम्मत के जिम्मे ईमान का लाना, ईमान का पकाना, ईमान का बचाना, ईमान का फैलाना। गौर से बात सुन लो, ईमान बनेगा दावत से, ईमान पकेगा मुजाहिदे से, ईमान फैलेगा कुर्बानियों से, और रब्बे काबा की कसम है ईमान बचेगा हिजरत से। जब तक 4 कामों पे उम्मत खड़ी नहीं होगी, उम्मत का ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। चाचा तेरा आखिरी फैसला है कि हाँ मेरा आखिरी फैसला है। का चाचा फिर बता, तू मुझे चाचा, मैं तुझे चाचा कहूँ या ना कहूँ? चाचा बता तू तू मुझे भतीजा कहे या ना कहे? का बेटे बात तो वही है, तू उसकी बात को मानता है, मैं उसकी बात को नहीं मानता। का चाचा फिर जा, तुझे तेरी रोटी मुबारक, तुझे तेरा खाना मुबारक, तुझे तेरा नाश्ता, तेरा मंजा बिस्तरा मुबारक हो। आज के बाद तेरा मेरा ताल्लुक टूट गया। अल्लाहु अकबर। सारी सहूलतें छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चले गए। अभी दरबार बर्खास्त नहीं हुआ था। सहाबा इकराम कुछ गए कुछ बैठे थे। ये सहाबा इकराम की सफों को चीरते हुए, कदमों को टापते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जाके खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो तेरा जो जुल्लास है ना, यूं नहीं कहा मेरा चचा, कमरी वाले वो जुल्लास भी सवेत है ना, वो मुनाफिक हो गया। रहमत वाले नबी ने नन्हे मुजाहिद की जुबान से लफ्ज़ सुना, हुजूर मुस्कुराने लग गए। बाज़ रवायत में आया अपने चेहरे पे हल्का सा हाथ मारा, फरमाया बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते। कहने लगे कमली वाले वल्लाह, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ सारी सदाकत है, उसमें कोई किज़ब झूठ कोई नहीं। आपने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला लिया। क्या कहने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जहाँ मुस्तफ़ा वहीं अबू बकर है। नबी की जब भी नजर उड़ती थी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ इशारा जाया करता था। कितना मकाम समझ गए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम से पूछा बताओ जब मजलिस में आकर जलवा कर हुआ करते, बताओ तुम नबी का दीदार कितना करते? सारे सहाबा खड़े हुए। रब्बे काबा की कसम है इतना अदब हुआ करता था, किसी की सर उठाने की जुर्रत ही नहीं हुआ करती थी। देखना तो दूर की बात, निगाह उठा के नहीं देख सकता। नबी के यारो वफादारो, कोई ऐसा तो होगा जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में हुजूर को देखता हो। सहाबा इकराम कहने लगे दो हस्तियां ऐसी थी जो हर वक्त रसूलुल्लाह के चेहरे पे नजर रखती थी, बाकी सारे सहाबा सर झुका के बैठे हुआ करते थे। वो तो कौन थे? कि नहीं यकीन आता जाके देख लो, जिन्होंने गार के अंदर भी दीदार किया आज हमेशा के लिए मजार के अंदर भी दीदार कर रहे हैं। ये दो अबू बकर उमर रहमत दो आलम के सामने सरदन उठाकर सर उठा के बैठा करते थे। बाज़ औक़ात तो ऐसे होता हुजूर इनको देख के हंसा करते, ये रहमत वाले नबी को देख के मुस्कुराया करते थे। अबू बकर ये क्या कह रहा है कि मेरा चचा मुनाफिक हो गया? इतने लंबे लंबे सजदे, इतनी बड़ी बड़ी नमाजें, इतना जिक्र और मेरे पैरों में आके बैठना। अबू बकर ये क्या कह रहा है?
سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے کا کیا کہہ رہا ہے کہ میرا چچا منافق ہو گیا، اس نے یہ بات کی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے کان سے پکڑا اور کہا چل بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم ہادی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے چچا نے کچھ اور کہا ہوگا، اس کی سمجھ میں کچھ اور آیا ہوگا، بچہ کچا ذہن ہے، اس کو عقل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ٹھیک کہہ رہے، روکے کہنے لگا انکار نہیں کرتا، اگر میں نہ کہہ دوں تو صدیق کی صداقت پر حرف آ جائے گا۔ میں پچھلے دنوں حسینی صاحب ٹھل حمزہ میں حضرت مکی صاحب کے مدرسے میں تھا، تو وہاں کے شیخ الحدیث مولانا منظر صاحب نے مجھے ایک واقعہ سیدنا صدیق اکبر کا سنایا۔ پھر کہنے لگے مولانا پکی ٹھکی بات ہے، میں کتاب آپ کے حوالے کروں گا، مستند کتاب۔ وہ واقعہ میرے دل میں سناؤں نہ سناؤں۔ پچھلے دنوں ہمارا نقشبندی 2 روزہ اجتماع ہوا تو خاکوانی صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت یہ واقعہ میں نے اس طرح سنا، یہ حقیقت ہے؟ آپ فرمان لگے میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو ان کا جو خادم تھے بھائی جعفر کہنے لگے نہیں حضرت جی آپ نے تھوڑے دن پہلے تو یہ بیان کیا، آپ کی تقریر ہے، آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہوگا، اور صدیق کی صداقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں، رحمت والے نبی کے یاران ساتھ ہے۔ ایک عورت آگے آئی، مائی کہنے لگی میرا بھی صدقہ قبول کر لو، میری بھی خیرات قبول کر لو، میری اوقات کوئی نہیں پیغمبر، تیرے قدموں پہ کچھ قربان سا کر سکو۔ آپ نے فرمایا کیا دینا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کملی والا میرے گھر کے اندر گبرو جوان ہے جس نے میں ماں کا حلال دودھ پیا، کملی والے اسے اپنے ساتھ لے جا، اللہ کے راستے میں کٹ گیا میں شہید کی ماں کہلاؤں گی، اگر بچ کے آ گیا تو میں جنت کی وارث بن جاؤں گی۔ رحمت دو عالم نے قبول فرما لیا۔ اس قافلے کے اندر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ جب رحمت والے نبی قافلے والوں کے ساتھ مدینہ طیبہ ہے، وہ عورت اللہ اکبر اپنے گھر سے باہر نکل کے آ گئی اور کہنے لگی کملی والے بتا میرا بچہ کہاں، اس کا کیا حال ہے؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ماں کی مامتا کو میں مایوس کروں گا، کہیں بچے کی خبر سن کے ماں دنیا سے نہ چلی جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے آنسو سنبھالے، آپ نے فرمایا پیچھے صدیق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی طرف دوڑی اور لپکی، کہنے لگے ابو بکر میں نے ان سے پوچھا